چوتھی چیز شکوے شکایت. شکوے شکایت اگر میاں بیوی کے درمیان میں ہے، شکوے شکایت اگر میاں بیوی کے درمیان میں ہے، سمجھ لو تباہی ہے. میرا شوہر بہت غصے والا ہے. پوائنٹ نمبر 1 کیا بتایا تھا؟ قبول کریں ایک دوسرے کو. قبول. شوہر غصے والا ہے، قبول کیجیے، کوئی بات، میرا شوہر ہے. اگر کسی کا بچہ اندھا ہو تو کیا باہر پھینک دے گا؟ کیوں جی؟ یار اندھا ہے لیکن میرا بچہ. ایک وزیر کو بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے ایک خوبصورت سا نوجوان تلاش کرو. 1 مہینہ تلاش کیا، نہیں ملا. دوسرا مہینہ تلاش کیا، نہیں ملا. تو بادشاہ نے اس کو کہا دیکھو اب تیرے پاس 15 دن ہے، سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان مجھے اس جگہ پہ چاہیے، اگر نہ ملا تو میں تیری گردن مار دوں گا. ٹھیک ہے. 15 دن کے بعد وزیر ایک نوجوان کو لے کے آیا جو کہ نارمل چہرے والا آدمی تھا، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ تجھے ملا دنیا کا خوبصورت ترین انسان؟ تو جی یہی ملا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت تو وہ کھڑا ہوا. تو بادشاہ سلامت بہت خوبصورت تلاش کی، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوبصورت یہ لگا، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت یہ ہے. کہنے لگا کہ ہاں سب سے زیادہ خوبصورتی عقل کی خوبصورتی ہوتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی تھوڑی ہوتی ہے. چہرے کی خوبصورتی والے کہاں چلے گئے جو آج سے 10 سال پہلے تھے. اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ خوبصورت بیوی کون تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون تھی؟ حضرت خدیجہ. ایک نام حضرت خدیجہ، ہاں حضرت جویریہ، حضرت عائشہ. اور کوئی بتائے گا؟ حضرت جویریہ. چلو قصہ سناتا ہوں آپ کو حضرت جویریہ کا. حضرت جویریہ چھوٹے قد کی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت جویریہ نمبر 1 چھوٹے قد کی تھی، نمبر 2 خوبصورت نہیں تھی. تو ان کو نا دوسری ازواج چڑھاتی ہوتی تھی. حضرت زینب نے کہا میں وہ ہوں جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا. حضرت عائشہ کہنے لگی میں وہ ہوں جو کہ صدیق کی بیٹی ہے، میں وہ ہوں جو کہ عمر فاروق کی بیٹی ہے حضرت حفصہ. حضرت ام حبیبہ میں وہ ہوں جو سردار مکہ کی بیٹی ہے. حضرت جویریہ تو یہودی کی بیٹی ہے. حضرت جویریہ کو چڑھاتی ہوتی تھی. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جویریہ رو رہی تھی. کہ جویریہ کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ میں تو ایک چھوٹے قد کی ہوں، دوسرا یہ کہ میرا کوئی نام و نسب نہیں ہے، تو یہ ساری مجھے تنگ کرتی ہیں. تیرا نسب تو سب سے عالی ہے. کبھی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ تو بیٹی ہے حارث کی، اور حارث جو ہے حضرت موسیٰ کی نسل میں سے. اور عربوں میں باپ کا باپ ان سب کو باپ کہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ابی ابراہیم، سننا تو ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم. حضرت ابراہیم تو کتنے پشتے پہلے تھے، 30-40 پشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو وہ باپ کیسے بن گئے؟ عرب میں والد کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کی نسب کی بنیاد پر، کسی بڑے کو والد کہہ دیتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے والد کہتے تھے، اس لیے کہ نسب کے اعتبار سے سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم سے جا کے ملتا تھا. تو کہنے لگی کہ آپ ان کو بتاؤ کہ میں 2 انبیاء کی بیٹی ہوں. تو ایک تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صحابی کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی بیٹی ہوں. تو جب اگلی مرتبہ تنگ کیا تو حضرت جویریہ تم ہوتی ہو بڑی کہنے والی، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ کہا کہ میں 2 نبیوں کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ ذہین تھی نا، سمجھ گئی، فوراً اٹھ کے گئی. اللہ کے نبی آپ بیویوں میں آپس میں لڑائی ہو تو آپ کسی کو سمجھایا نہ کریں. جویریہ کا اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ جواب دے دیں. سبحان اللہ، کتنی مبارک مقابلے ہوا کرتے تھے. اخیر النساء العرب، عرب کی سب سے خوبصورت خاتون تھی سیدنا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ سب سے خوبصورت نہیں تھی، حضرت عائشہ سب سے کم عمر تھی، لیکن حضرت عائشہ سب سے زیادہ ذہین تھی. اس ذہانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھی. آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ عائشہ. کہ رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا عائشہ. تو اس کے بعد کا ابوہا، اس کا باپ.
حضرت عائشہ کا نام. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی ما اغار فی النساء، مجھے کسی عورت پہ کبھی غیرت نہیں الا خدیجہ، سوائے خدیجہ کے، کہ خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا، خوشی کا موقع تھا، غمی کا موقع، خدیجہ کا ذکر ضرور کرتے تھے. اب ایک سوکن کے سامنے دوسری سوکن کا ذکر ہو تو اس کو تو ظاہر بڑا غصہ آئے گا. تو ایک دن حضرت عائشہ فرماتے مجھے غصہ چڑھا. میں نے کہا یا رسول اللہ، خدیجہ تو خسوٹ تھی، یعنی کہ ان کے منہ کے دانت ختم تھے، تو اس کو خسوٹ کہتے ہیں. یہ کوئی گالی نہیں ہے، یعنی کہ ایک وہ عمر کا ایک حصہ ہے جس کو جیسے کہتے ہیں شیخ، شاب، ایسے خسوٹ، یعنی کہ عمر کے بڑے حصے میں تھی. تو آپ ان کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ خدیجہ تم خدیجہ، خدیجہ خدیجہ تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. تم تو اس وقت میرے پاس آئے جب سارا عرب میرے ساتھ تھا. اللہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عقل جو ہوتی ہے وہ اصل خوبصورتی ہے. اصل خوبصورتی جو گھوڑا ہے، گھوڑا جانوروں کے اندر، پالتو جانوروں میں گھوڑا ایسا جانور ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. میں اس دفعہ عرب میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے گھوڑے میں کیا خاصیت ہے جو اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. آپ بھی سنیں گے حیران رہ جائیں گے. یہ سب چیزیں تجربوں سے تعلق رکھنے والی ہیں. وہ حضرت مولانا عبداللہ برنی صاحب دامت برکاتہم، ان کے بیٹے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے باڑے ہیں، وہ گھوڑے وغیرہ پالتے ہیں. جو عربی گھوڑا ہے نا، عربی گھوڑا، اس میں ایک عجیب سی خاصیت ہے. وہ خاصیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ یار مجھے واپس جانا چاہیے، گھوڑا اسی وقت واپس مڑ جائے گا. آپ کے ذہن میں آپ دائیں مڑنا چاہیے، گھوڑا اس وقت دائیں مڑ جائے گا. آپ کے ذہن میں بائیں مڑنا چاہیے، گھوڑا آپ کے ذہن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. کہ جو لوگ پولو کھیلتے ہیں اور وہ گھوڑے کے انتخاب کے اندر بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ گھوڑے میں فہم کتنی ہے، گھوڑے میں فراست کتنی ہے. تو بیوی وہ ہوتی ہے، بیوی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بدصورت ہو اور یہ ہو اور عقل مند ہو، نہیں، بند سنور کے رہے، شوہر کے مزاج کے اعتبار سے، شوہر کی سوچ کے اعتبار سے، شوہر کے ذہن کے اعتبار سے تیار ہو کے رہے، اور پھر جو اس کا دماغ، اس کا جی چاہ رہا ہے اس کے مطابق کام کرے. دیکھیں، اگر آپ نے کسی سے دوستی لگانی ہے نا، اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں. آپ نے اگر دوستی لگانی ہے تو وہ جو باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جس موضوع پہ بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ بات کریں. وہ کہے گا یار میں نے لاہور کے بارے میں کچھ سنا ہے، وہ کہے یار چھوڑ یار تو بتا کراچی کے کیا حالات ہیں. تو وہ آپ سے کبھی زیادہ لمبی بات کر نہیں سکتا. آپ نے جس سے دوستی لگانی ہے اس سے اس موضوع پہ بات کریں جس پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. اب بیوی شوہر کی ماتحت ہے یا شوہر بیوی کا ماتحت ہے؟ بیوی شوہر کی ماتحت ہے نا. شوہر تو بیوی کا، دیکھو آج کل بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں. بھی کیسے برابر ہوتے ہیں؟ باجی خیر صاحب پینچر والی کہیں نظر آئی آپ کو؟ کوئی پینچر لگانے والی کوئی خاتون نظر آئی؟ کنسٹرکشن کا کام کرنے والی کوئی خاتون نظر آئی؟ بس مرد عورت برابر. کیسے برابر ہوتے ہیں؟ ایک دفتر کے اندر سارے لوگ برابر نہیں ہوتے تو ایک گھر کے اندر سارے لوگ کیسے برابر ہوں گے؟ کل کوئی حقوق اولاد کی ایک تحریک چلانا شروع کر دے کہ گھر کے اندر اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حقوق اولاد کی تحریک چلائے، تو حقوق نسواں کی تحریک چلانا بھی یہی ہے. ایک گھر میں کوئی نہ کوئی تو بڑا ہوگا، یا تو بیوی بڑی ہوگی یا شوہر بڑا ہوگا. اگر آپ کہیں جی بیوی بڑی ہے تو شوہر کیوں بڑا نہیں ہوگا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اگر کہیں شوہر بڑا ہے تو اس کے پیچھے وجہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا. جب مرد کو حاکم بنایا تو حاکم کے کچھ اصول ہوتے ہیں. حاکم کو اگر منہ پہ کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، بس پھر دیکھو اگرچہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، بیوی اس کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوگا چاہے کتنے برداشت والا ہو. بیوی شوہر کا موبائل پکڑ کے چیک کرنا شروع کر دے. اکثر گھروں میں جھگڑے، اکثر گھروں میں مسائل اس وجہ سے ہوئے کہ بیوی نے شوہر کا موبائل چیک کیا. موبائل چیک کرنے کے بعد کوئی رانگ میسج آیا ہوا تھا، یہ شوہر کوئی غلطی کر رہا تھا. آپ نے ایک مرد سے شادی کی یا فرشتے سے شادی کی؟ بھی کبھی مرد سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. اس کو ٹالریٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ غلطیاں تلاش کریں. غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کریں. ایسی چیز چیک کر رہے ہیں، کمپیوٹر چیک کر رہے ہیں، موبائل چیک کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کی طلاقیں اس وجہ سے ہوں. کئی ایسے لوگ رابطے میں آئے،
کئی ایسے لوگ رابطے میں آئے جن کے شوہر شراب پیتے تھے. کیا کریں؟ ایکسپٹ کروں. آپ پیتے ہیں ٹھیک ہے، گھر میں پی کے نہ آئے. نہیں جی اس کو چھوڑنی چاہیے. آپ شوہر کی استانی نہ بنے، آپ شوہر کا وہ انسٹرکٹر ہوتا نا، انسٹرکٹر نہ بنے، آپ شوہر کے شیخ نہ بنے. آپ شوہر جس حالت میں آ اس کو قبول کریں. ہاں پھر تو ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی. جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کی زندگی عذاب ہوگی.